خواتین و حضرات، سویڈن کے دارالحکومت اسٹاکہولم سے عارف کسانہ کی جانب سے سلام قبول کیجیے۔ آج کا ولاگ سویڈن کے ایک بڑے اخبار ایکسپریشن میں شائع ہونے والی اس رپورٹ پر مبنی ہے جس میں ایک 29 سالہ پاکستانی ٹیکسی ڈرائیور پر 50 ملین سویڈش کرون کی منی لانڈرنگ کا الزام ہے، جس نے یہاں پہ رہنے والی پاکستانی کمیونٹی کو چونکا دیا ہے۔ اور میرے کئی ناظرین نے مجھے جو ہے وہ کہا ہے کہ اس حوالے سے ولاگ بنایا جائے، تو ان ناظرین کی توجہ دلانے کے بعد یہ ولاگ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ یہاں یہ بات اہم ہے کہ کسی بھی ملک میں دوسرے ملک سے آنے والے لوگ جو ہیں وہ اس ملک کے اصل سفیر ہوتے ہیں۔ اگر وہ اچھا کام کریں تو اس ملک کی نیک نامی ہوتی ہے، اور اگر وہ غلط کام کریں، برا کام کریں تو اس ملک کی بدنامی ہوتی ہے۔ اچھا، یہ بھی حقیقت ہے کہ ہزاروں لوگ بہت اچھا کام کریں تو شاید اس کا اتنا امپیکٹ نہیں ہوتا، لیکن اگر ایک شخص بھی اس طرح کا برا کام کرے اور جو میڈیا میں آئے، اس سے پوری کمیونٹی جو ہے اس پہ سوالیہ نشان آ جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح کی جو نیوز یا خبریں آتی ہیں، کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ پاکستان کو بدنام کرانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ اپنے سویڈش جو سیاستدان یا یہاں کے جو گورنمنٹ کے لوگ ہیں، جب وہ بھی اس قسم کے کوئی کام کرتے ہیں یا یہاں کی کمپنیاں کام کرتی ہیں تو بالکل ان کے بارے میں بھی رپورٹس آتی ہیں، ٹی وی پروگرامز ہوتے ہیں۔ آج کے ہی اخبار میں سویڈن کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہینرک لینڈر ہولم کے بارے میں خبر چھپی ہے کہ انہوں نے اپنے پارٹنر کے ساتھ برلن جرمنی گئے اور انہوں نے ٹیکسوں کے پیسے سے جو ہے وہ وہاں پہ رہائش اختیار کی، اور انہوں نے جو ہے وہ ٹیکس منی جو ہے اس کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کیا، جس پہ سوشل ڈیموکریٹ نے کہا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کو مستعفی ہو جانا چاہیے۔ تو اس طرح کی خبریں عام ہوتی ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں جناب اس کیس کی جانب۔ یہ کیس اس وقت منظر عام پہ آیا جب سویڈن کی جو ٹیکس ایجنسی ہے سکاتے ورکت، انہوں نے تحقیقات شروع کی اور انہوں نے دیکھا کہ اوبر ایٹ سے منسلک لوگ جو ہیں اور دیگر جو کاروباری شخصیات ہیں وہ غیر قانونی طور پہ بہت جو ہے وہ پیسہ کما رہی ہیں اور اس کا وہ ٹیکس ادا نہیں کر رہی۔ ان کے جو ٹیکس کا جو یہاں پہ ادارہ ہے سکاتے ورکت، ان کے جائزے کے مطابق سویڈن میں اوبر اور بولٹ چلانے والوں کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ پاکستانیوں پہ مشتمل ہے، اور پولیس کے مطابق جن لوگوں کے پاس عارضی پرمٹس ہوتے ہیں یہاں پہ رہنے کے لیے، وہ ان پاکستانیوں کے پاس کام کرتے ہیں جنہوں نے کمپنیاں بنائی ہوئی ہیں، اور انہوں نے کمپنیاں جو ہیں وہ اس اوبر کے ساتھ یا بولٹ کے ساتھ رجسٹر کروائی ہے۔ پولیس کے مطابق کہ وہی لوگ اپنے ہم وطنوں کا استحصال کرتے ہیں، ان سے 12 سے 13 گھنٹے اور ہفتے کے 7 دن کام لیتے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ جتنی ان کی تنخواہ یا محنت ہونی چاہیے وہ نہیں ادا کرتے۔ تو یعنی پاکستانی ہی پاکستانیوں کے استحصال کرتے ہیں، جو اس رپورٹ میں آیا ہے اور ایکسپریشن اخبار نے اس کو شائع کیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق سن 2020 میں ایک پاکستانی 54 سالہ شخص نے جو ہے وہ تقریباً 12 ملین سویڈش کرون کی منی لانڈرنگ کی، اور حالانکہ اس نے جو 2020 اور 2021 کے جو ٹیکس ڈکلیریشن جو تھے وہ اس میں کوئی قسم کی آمدنی ظاہر نہیں کی، اور اس نے اوبر کی کمپنی کے ساتھ یہ سارا سلسلہ کیا۔ اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جو مین اس سٹوری کا جو ہے وہ محور ہے، وہ 29 سالہ پاکستانی شخص ہے جس پہ 50 ملین سویڈش کرون کی منی لانڈرنگ کا الزام ہے، اور اس پہ یہ بھی الزام ہے کہ اس نے بینک آئی ڈی کے ذریعے پیسوں کی مختلف ملکوں میں منتقلی کی، جس میں پاکستان، دبئی اور دیگر ممالک جو ہیں وہ شامل ہیں، اور اس نے اے ٹی ایم وغیرہ سے بھی جو ہے وہ یہ رقوم وغیرہ نکلوائیں۔ سویڈش ٹیکس ایجنسی کے مطابق اس شخص نے 4 سال میں 10,000 مرتبہ بینک آئی ڈی استعمال کی، جس میں 2,600 مختلف لوگوں کو بھی اس نے استعمال کیا، اور یہ شخص جو ہے اس دوران پاکستان، دبئی، پرتگال اور برطانیہ رہا، اور مختلف لوگوں کے ساتھ یہ جو چیٹ کرتے تھے پولیس نے وہ بھی جو ہے وہ نکالا، اور اس میں ایک کوڈ ورڈ استعمال کرتے تھے، افتخار گول کیپر یا افتخار ٹری یا افتخار درخت کہہ لیں، اور افتخار اٹالین گول کیپر، اس طرح کے وہ جو ہے وہ چیٹ میں نام استعمال کرتے تھے۔ اب اس شخص پہ 2 الزامات ہیں، ایک شدید معاشی جرائم جو اس نے جو ہے وہ یہ منی لانڈرنگ اور بہت زیادہ پیسے کا جو ہے وہ فراڈ کیا ہے، اور دوسرا اکاؤنٹنگ کا فراڈ، کہ اکاؤنٹس میں فراڈ کیا، اس نے یہ ساری چیزیں نہیں بتائیں۔
جب اس شخص سے پولیس نے تفتیش کی تو ابتدا میں اس نے جو ہے وہ بالکل اپنی بے گناہی ثابت کی. پھر اس کے بعد اس نے کہا جی کہ مجھے یادداشت کی کمی ہے، میں بھول جاتا ہوں، میں بالکل بلیک آؤٹ کر جاتا ہوں، اور مجھے یہ علم نہیں ہے کہ میں نے اس طرح سے جو ہے وہ یہ کام کیے ہیں. اب یہاں پہ جو اخبار میں رپورٹ شائع کی ہے، اخبار یہ سوال کرتا ہے کہ سویڈن جیسے ملک میں یہ کیسے ممکن ہے کہ جو اوبر ایٹ اور بولٹ جیسی کمپنیاں ہیں جو ایپس کی صورت میں کام کرتی ہیں، اور پاکستانی ورکرز سے وہ 12 سے 13 گھنٹے کام پہ ان کو مجبور کیا جاتا ہے، اور ان کو ان کی پراپر جو ہے وہ تنخواہ بھی نہیں دی جاتی. اب یہ جو 29 سالہ شخص ہے یہ پولیس کی حراست میں ہے، اور اس کے خلاف آج 20 جنوری سے یہاں پہ جو ہے وہ تحقیقات جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے سولنا کی ایک عدالت میں. اس کے علاوہ ایک اور 42 سالہ پاکستانی شخص پر بھی منی لانڈرنگ کے الزامات ہیں، اور جو 54 سالہ شخص جس کی ہم نے شروع میں بات کی وہ سویڈن میں موجود نہیں ہے، پولیس اس کی تلاش میں ہے، اور اس پہ 12 ملین سویڈش کرون جو ہیں وہ اس کے الزامات ہیں. اب جو 29 سالہ شخص کے خلاف سولنا کی عدالت میں پیر 20 جنوری سے جو عدالتی کارروائی شروع ہوئی ہے، اس کے حوالے سے جو پروسیکیوٹر ہیں فلپ گنرسن، ان نے کہا جی کہ ہمارے پاس اس سے سزا دلوانے کے لیے کافی زیادہ جو ہے وہ ثبوت موجود ہیں. تو یہ ایکسپریشن میں جو رپورٹ آئی ہے اس نے یہاں پہ رہنے والے پاکستانیوں کو بہت زیادہ چونکا دیا ہے، پریشان بھی کیا ہے. اگر ہم دیکھیں تو جو پاکستانی یہاں پہ سویڈن میں ہے وہ مختلف شعبوں میں بڑی محنت کرتے ہیں، وہ ہر طرح کے شعبوں میں کام کرتے ہیں، مزدور سے لے کے پروفیشنلز تک. اور اگر ٹیکسی کا شعبہ دیکھیں، فوڈ ڈلیوری کا دیکھیں، دیگر خدمات دیکھیں، تو وہ بڑی ایمانداری سے، بڑی محنت سے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. لیکن اس کیس میں یہ چیز ظاہر ہوئی ہے کہ کچھ لوگ اس نظام کا غلط فائدہ اٹھا کے پوری کمیونٹی کو جو ہے وہ بدنام کرتے ہیں. اور یہاں یہ بھی ہے کہ جو اوبر اور بولٹ جیسی کمپنیاں ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے ورکرز کی جو حالت زار ہے اس کا جائزہ لیں، اور کمپنیاں جو ہیں اپنے جو ان کے پارٹنرز ہوتے ہیں جن کے ساتھ دوسری کمپنیاں ہوتی ہیں ان کو بھی چیک کریں کہ کیا وہ غیر قانونی کاموں میں ملوث تو نہیں ہیں. اس کے ساتھ ہی سویڈن میں جو لوگ ہیں رہنے والے ان سے یہی گزارش ہے کہ آپ کو ایک تو اپنے حقوق کا علم ہونا چاہیے، اور ساتھ اپنے فرائض کا بھی علم ہونا چاہیے. حقوق اور فرائض دونوں جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں. یہاں کے جو ٹیکس کے معاملات ہیں، یہاں کے جو لیگل معاملات ہیں، ان کو آپ بالکل شفاف رکھیں، اس میں کسی قسم کی بھی غلطی نہ کریں. اگر آپ آج غلطی کریں گے تو یہ کئی سال بعد بھی وہ نکال سکتے ہیں، کیونکہ وہ ہر چیز جو ہے وہ کمپیوٹر میں ہوتی ہے. تو اس قسم کے جو کیسز ہیں وہ امیگرینٹس کے لیے یا جس ملک سے ان کا تعلق ہو ان کے لیے مشکلات پیدا کر سکتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ ابھی بھی سویڈن سے پاکستان انٹرنیٹ بینکنگ بند ہے. یہاں ہم بینک ٹو بینک پیسے پاکستان نہیں بھیج سکتے. پہلے ہوتا تھا کہ ہم انٹرنیٹ کے ذریعے ٹرانزیکشنز کر سکتے تھے. اب اس طرح کے جب کیسز سامنے آئیں گے کہ منی لانڈرنگ پاکستان میں ہو رہی ہے، یا پاکستانی جو لوگ ہیں اوبر ایٹس میں باقی جگہوں پہ کام کر رہے ہیں، تو آنے والے لوگوں کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، مزید قانون سازی سخت ہو سکتی ہے. سویڈن کا جو ٹیکس اور قانون کا نظام ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر آپ کو اس کے حوالے سے انفارمیشن چاہیے تو یہاں پہ مختلف ایسے ادارے ہیں، لوگ ہیں، آپ ان سے وہ معلومات لے سکتے ہیں. بہرحال یہ جناب ایکسپریشن اخبار میں شائع ہونے والی رپورٹ تھی، جس کے حوالے سے بہت سے میرے ناظرین نے توجہ مبذول کرائی کہ اس کے حوالے سے جو ہے وہ ولاگ ہونا چاہیے. اب یہ کیس عدالت میں چل رہا ہے، اس میں جو بھی اپڈیٹس آئیں گے وہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا. لیکن اس حوالے سے آپ لوگوں کی رائے بھی چاہیے کہ آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کر سکتے ہیں، اور اگر یہ ولاگ آپ سمجھتے ہیں کہ دوسروں کے کام بھی آ سکتا ہے، ان کو بھی ان معلومات کا علم ہونا چاہیے، تو ان کے ساتھ اسے شیئر کیجیے. اور مجھے اگلے ولاگ تک کے لیے اجازت دیجیے.